لیکن 3 خالص مومن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی پیچھے رہ گئے تھے۔ اس کے تعلق سے صحیح بخاری حدیث نمبر 4418 نمبر ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک کی تیاریاں عروج پر تھی تو میرے ذہن میں یہی بات تھی کہ میں بھی تیاری کروں گا اور کل کے چکر میں پیچھے رہ گیا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی تشریف لے کر آئے تو منافقین نے ہیلے بہانے کر اپنا معاملہ صاف کر دیا، اللہ رب العالمین نے ان کا پردہ فاش کر دیا۔ لیکن میں نے اور میرے ساتھیوں نے 3 صحابہ نے، کعب بن مالک جو اپنا واقعہ خود بیان کرتا ہے، صحیح بخاری میں ان کا واقعہ ان کی زبانی موجود ہے، اور ایک ہلال بن امیہ، ایک مرارہ بن ربیع، یہ 3 صحابہ کرام یہ پیچھے رہے تھے، یہ مومن تھے، یہ اپنی کمزوری کی وجہ سے پیچھے رہے، اور یہ صحابی رسول کہتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جو ان 3 میں سے ایک تھے، کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے سیدھے طریقے سے آپ کے سامنے یہ معاملہ رکھ دیا کہ کوئی شرعی عذر نہیں تھا، کوئی ہیلا نہیں کیا، کوئی بہانہ نہیں کیا، بلکہ صاف بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سستی ہوئی ہے۔ اور میرے 2 ساتھیوں نے بھی واضح بات کر دی کہ ہم سے سستی ہوئی ہے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم ہم سے الگ تھلگ رہو، ہم تم لوگوں سے بائیکاٹ ہے جب تک اللہ تمہارا کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ کہتے 40 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام ہم سے ناراض، ہم سے بات نہیں کر رہے، اور ہم پریشان ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام ہم سے ناراض ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کتنی بڑی آزمائش ہوگی کہ جس سے محمد مصطفیٰ ناراض ہو، جس سے عمر بن خطاب ناراض ہو، جس سے ابو بکر صدیق ناراض ہو، جس سے عثمان بن عفان ناراض ہو، جس سے علی بن ابی طالب ناراض ہو، جن سے عشرہ مبشرہ صحابہ ناراض ہو، تو آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی بات ہے ان کے لیے۔ کہتے 40 دن گزر گئے، اور 40 دن کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ان کی اہلیہ کو کہ تم بھی ان سے الگ ہو جاؤ۔ اہلیہ کو بھی کہا کہ جب تک اللہ ان کے تعلق سے کوئی فیصلہ نہیں سناتا تم بھی ان سے جدا ہو جاؤ۔ کہتے 10 دن اور گزرے، 50 دن ہو گئے۔ 50 دن کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیات نازل کر دی اور ہماری توبہ قبول ہوئی۔ اور آیات کون سی ہے؟ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ ان 3 صحابہ کرام پر زمین تنگ ہو گئی تھی فراخ ہونے کے باوجود، اور انہیں یہ یقین ہو گیا تھا اللہ کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ نہیں، اللہ ہی ہے جو ہمیں اپنی پناہ میں رکھ سکتا ہے، اور اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی ہمارے لیے پناہ کی کوئی جگہ نہیں، کوئی پناہ گاہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ انہوں نے سچے دل سے توبہ کی، اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کی، اور اللہ رب العالمین نے صرف توبہ قبول نہیں کی بلکہ اللہ رب العالمین اتنا خوش ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان 3 اصحاب کرام کو اسپیشلی طور پر صادقین کا لقب دیا، اور دیگر لوگوں کو بھی حکم دیا کہ ان کے ساتھ تم مل جاؤ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ اور صادقین سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو۔ اب آپ دیکھیں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے سچ کہا، مرارہ بن ربیع نے سچ کہا، اور ہلال بن امیہ، تینوں صحابہ نے سچ کہا، کوئی انہوں نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا۔ حالانکہ صحیح بخاری کے اندر ان کا مفصل واقعہ موجود ہے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں خطیب تھا، اور اگر میں ہیر پھیر کرنا چاہتا میں کر سکتا تھا، میں بات کو گھما سکتا تھا، کوئی ہیلا بہانہ میں اچھی طرح کر سکتا تھا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دہانی کروا سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے مشکلات کو جی لیا، میں نے مشکلات کو برداشت کیا، لیکن میں نے سچ کا دامن نہیں چھوڑا، اور اللہ رب العالمین نے میرے سچ کا مجھے انعام یہ دیا کہ قیامت تک کے لیے لوگ ہماری صداقت کا تذکرہ پڑھتے رہیں گے۔ قیامت تک کے لیے جو یہ آیات پڑھے گا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ان کی سچانیت کو پڑھتے رہیں گے۔ قیامت تک کے لیے لوگ ان کی
جو اللہ نے توبہ آسمان سے اتاری ہے اس کو پڑھتے رہیں گے قیامت تک، لوگ سورہ توبہ پڑھتے رہیں گے۔ سورہ توبہ نام ہے اسی وجہ سے کہ ان 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ تو ہمارے لیے سبق ہے کہ جتنے مسائل ہو، جتنی پریشانیاں اٹھانی پڑے، لیکن سچ کا دامن نہ چھوڑے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہو گیا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں۔ بھائی جھوٹ بولیں گے، اب جب سچ بولیں گے وقتی طور کے لیے پریشانی ہوگی، وقتی طور کے لیے آزمائشی ہوگی، لیکن اس کا جو نعم البدل ہے وہ اچھا ہوگا۔ اگر جھوٹ بولیں گے تو وہ ہمیشہ کے لیے پریشانی اٹھانی پڑے گی، اور اگر سچ بولیں گے وقتی طور کی پریشانی بعد میں کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہوگی۔ تو یہ ہمارے لیے سبق رکھتی ہے کہ ہم ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ہمیشہ سچ بولو، علیکم بالصدق، ہمیشہ سچ بولو، فإن الصدق يهدي إلى البر، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وإن البر يهدي إلى الجنة، اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وما يزال الرجل يصدق، اور آدمی ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش میں رہتا ہے، اور یہاں تک کہ حتی یکتب عند اللہ صدیقہ، اللہ تعالیٰ کے آگے سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر انسان یہ تہیہ کر لے کہ مشکلات جتنی بھی آئے، پریشانیاں جتنی بھی اٹھانی پڑے، کوئی مسئلہ نہیں، میں اٹھا لوں گا لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمیشہ سچ ہی بولوں گا، تو یقیناً وہ اس کی وقتی طور کی پریشانی ہوگی، اللہ اس کی توبہ بھی قبول کرے گا، اللہ اس کی پریشانیوں کو بھی دور کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدلے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سچ بولنے والا بنا دے، اور مجھے اور آپ کو جھوٹ بولنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا لہذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔